اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر، میں آپ کی جرأت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ رمضان المبارک کی ان بڑی قیمتی ساعتوں میں ہم سب کو ایک ایسے گناہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں جس کا نہ ہم دنیا میں جواب دے سکتے ہیں اور آخرت میں جو حساب کتاب ہوگا اس کو اللہ کو پتہ ہے اور آنے والے وقت کو پتہ ہے۔ جناب اسپیکر، سپلیمنٹری بجٹ 2022-23 جس میں محترم حمزہ شہباز شریف صاحب کی حکومت، جناب محسن نقوی صاحب کی حکومت، میں جناب کے القابات اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ مستقل اللہ پاک آپ کی اور ہماری بخشش فرمائے۔ اسپیکر، میں گزارش کروں گا، آج آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دینا ہے۔ یہ جو آپ ہمیں 20 سیکنڈ 30 سیکنڈ فرماتے ہیں، ہم آپ سے کوئی جائز کا پیکج نہیں مانگ رہے ہوتے۔ وہ وقت جو آپ اپنے چیمبر میں بیٹھ کر رمضان مبارک کے مہینے میں چائے اور کافی سے اپنے آپ کو اپنی تواضع کروا رہے ہوتے ہیں، وہی ٹائم اگر اس ہاؤس کو دیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ میں آپ سے مراد آپ نہیں، آپ کا وہ تمام سٹاف جو اسمبلی کی اس کارروائی کو سمجھتا ہے کہ یہ جی بالکل غیر اہم ہے۔ پنجاب کے 12 کروڑ لوگوں کے صوبے کی اسمبلی بجٹ پہ ہے۔ جناب علی، میں گزارش کرنا چاہوں گا آپ سے، یہ بجٹ 2022-23 جو سپلیمنٹری بجٹ ہے 617 ارب روپے کا، کیا آپ ہم سے یہ گناہ کبیرہ کروانا چاہتے ہیں کہ جس دوران پنجاب میں ایک غیر جمہوری، غیر آئینی، غیر اخلاقی حکومت قائم تھی جس نے پنجاب کے لوگوں کے اربوں روپے کو باپ کا مال سمجھ کے مال غنیمت کی طرح لوٹا، آج کوئی شخص پوچھنے والا نہیں ہے اس حکومت سے؟ میں سمجھتا تو یہ تھا کہ وقت کی ستم ظریفی شاید آپ لوگوں کو، جن کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے ہاؤس کی اس طرح بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ بات سکھا دے گی کہ آئیں ہم اب آزادی جمہور کی طرف بڑھے، ہم یہ جعلی جمہوریت سے باہر نکل کر صحیح معنوں میں عوام کی حکمرانی کریں۔ لیکن بدنصیبی یہ ہے کہ آپ ہی کے بارے میں کہا تھا کہ آزادی جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ آج ہم سب لوگ اگر اس جدوجہد میں ہیں تو جعلی جمہوریت کے ان پروردہ لوگوں سے ہیں جو ایک غیر آئینی حکومت کو تحفظ دینے کے لیے پنجاب اسمبلی کے اراکین کو اس گناہ کبیرہ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جہاں آپ 617 ارب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ پاس کروانا چاہتے ہیں۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ جناب اسپیکر، اس ہاؤس میں کیسے آرڈر ہوگا جہاں محترم حسان ریاض صاحب تشریف رکھیں، کرمانی صاحب، رانا سکندر صاحب پلیز تشریف رکھیں، ایک آنریبل ممبر بات کریں۔ تھینک یو۔ جناب اسپیکر، یہ سچ نہیں سننا چاہتے، انہیں پتا ہے کہ رمضان کے اس مقدس مہینے اور ان آیات کی موجودگی میں جب پنجاب کے غریب بچے کا جو آج بغیر بینچز کے سکول میں بیٹھا ہوا ہے، پنجاب کی 60% آبادی صاف پینے کے پانی سے محروم ہے، آج پنجاب کا بچہ وہ 300 یونٹ بجلی کے طلب کر رہا ہے مریم نواز صاحبہ سے۔ ابھی یہ تمام خوش آمدین کی ایک فوج نے انہیں قائد ایوان اور حتمی قائد اور قائد ذی وقار تک کے لقبات سے نوازا۔ وہ 300 یونٹ والا بچہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ اس ضمنی بجٹ کے جو 617 ارب روپے ہے اس کا بوجھ ہم پہ کیوں ڈال رہے ہیں؟ سر، کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ڈیمانڈ نمبر 23 پیج نمبر 333، میں محترم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، جناب منسٹر صاحب اگر آپ توجہ دیں میری بات پر، تو یہ پیج نمبر 333 پر ڈیمانڈ نمبر 23 ہے جو ری پیمنٹ آف لون ٹو ادر آئیڈینٹیز ہے۔ جناب اسپیکر، اس کی تحریر یہ ہے کہ ٹو پرنسپل ری پیمنٹس آف لون ڈومیسٹک فار فائنینشیل انسٹیٹیوٹ فار پیمنٹ ٹو فوڈ ڈپارٹمنٹ فار ڈیبٹ ریٹائرمنٹس۔ کوئی شخص جانتا ہے؟ نہ ہمارے ایوان کے ادھر لوگ جانتے ہیں، نہ ایوان کے اس حصے میں جانتے ہیں۔ سر، یہ 225 ارب روپیہ کون سی ری پیمنٹس کے لیے رکھا گیا ہے؟ جناب، یہ وہ جو گندم کی خریداری کی تھی محسن نقوی صاحب نے اپنے دور میں، اور جس گندم پر آج بھی 25 کروڑ روپیہ روزانہ مارک اپ دے رہی ہے پنجاب کی عوام۔ ہم لوگ یہاں سمجھتے ہیں کہ ہماری بجٹ کی سپیچز صرف کسی فوٹو سیشن کے لیے ہے یا اپنی پارٹی میں یا اپنے حلقے میں نمبر بنانے کے لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ گفتگو کا ایک ایک لفظ بڑا اہم ہوتا ہے۔ میں اپنے قائد حزب اختلاف سے بھی درخواست کروں گا کہ جناب آپ بھی اس پر میرے محترم ڈیپٹی اسپیکر صاحب سے اس ہاؤس سے جواب طلب کریں کہ وہ جو 25 کروڑ روپے اس گندم پہ جو آج سٹورز میں سڑ رہی ہے، گل رہی ہے، پنجاب کی عوام کا کیا قصور ہے؟ جناب اسپیکر، میں نے اپنے شہر میں دیکھا اس وقت کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر نے، چیف منسٹر نے اعلان کیا کہ
کہ جی میں ساؤتھ پنجاب میں کیبنٹ کی میٹنگ کروں گا اور میں اپنی جیب سے کروں گا. میں آج اس معزز ایوان سے درخواست کرتا ہوں, ساؤتھ پنجاب میں پروونشل کیبنٹ جو کہ غیر آئینی تھی, اس کی 2 میٹنگز کی گئی. مجھے بتایا جائے کہ اس میٹنگ سے اخراجات کس نے دیے. وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے دیے جناب اسپیکر, وہاں کے رجسٹرار نے دیے. آپ پوری قوم کو بے وقوف بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کو ہوش نہیں ہے. میرے لیے بڑی حیران کن ہے کہ آپ اس 17 ارب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ پنجاب پولیس کو دے رہے ہیں. آپ پنجاب پولیس کے آئی جی کو میڈلز دے رہے ہیں بلا کر, صرف اس لیے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے پولیٹیکل ورکرز کے گھروں کی دیواریں توڑ دی, انہوں نے چار دیواری کا تقدس کو پامال کر دیا. جناب اسپیکر, میں نے 16 مارچ کو اپنی گفتگو میں یہاں گزارش کی آپ سے کہ پنجاب میں آپ پتنگ بازوں کے خلاف کمپین کر رہے ہیں. وائنڈ اپ کریں قریشی صاحب, وائنڈ اپ کریں. 2 سیکنڈ سن لیں حضور, سن لیں, سخت باتیں سنا کریں جناب اسپیکر. یہ جو آپ کی نشست ہم سے اونچی لگائی گئی ہے اور ہمیں یہ نیچا بٹھایا گیا ہے, اس کی بڑی امپورٹنس ہے. یو آر ناٹ اوور باس. آپ پنجاب کے 12 کروڑ کی اسمبلی کے کسٹوڈین ہیں. آپ حق بات سنتے ہوئے آپ کو کیوں ناگواری ہوتی ہے؟ میں نے 16 مارچ کو سر جناب اسپیکر میں نے پنجاب میں پتنگ بازی کے خلاف ایک کریک ڈاؤن ہے جس میں صرف جو نوجوان پتنگ اڑاتے ہیں ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. جناب اسپیکر, کسی نے ایکشن نہیں لیا. ڈچکوٹ میں فیصل آباد میں ایک نوجوان ڈور پھرنے سے شہید ہو گیا. اس کے بعد پنجاب پولیس کو ہوش آیا. آپ نے یہاں اپنے منسٹر پارلیمانی امور کو کہا کہ جی آپ تجاویز پیش کریں اور مقدمات بتائیں. انہوں نے 1000 مقدمات کا نام لیا جس میں ایک مقدمہ بھی کسی پتنگ فروش کے خلاف نہیں تھا. جناب اسپیکر, 17 ارب روپے کا بجٹ آپ اس پولیس کے لیے رکھ رہے ہیں. میں نے دیکھا ہمارے ایک رکن اسمبلی ملک وحید صاحب جن کے ساتھ ایک پولیس آفیسر نے بدتمیزی کی. میں پولیس کے محکمے کے خلاف نہیں ہوں. پولیس کے محکمے میں خرم شہزاد جیسے, منیر مارت جیسے, صادق ڈوگر جیسے, چودھری مقبول جٹ جیسے اچھے لوگ موجود ہیں, لیکن پنجاب کی پولیس جو سلوک پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کر رہی ہے, آپ اس اپنے گراؤنڈ کے علاوہ, اپنے شاہی پروٹوکول کے علاوہ جناب اسپیکر اپنی ذاتی گاڑی پر ذرا ٹھوکر نیاز بیگ کراس کر کے دکھا دیں. آپ کو ٹھوکر نیاز بیگ پر جو حشر آپ کا پنجاب کی پولیس کرے گی, آپ پولیس کو میڈل دے رہے ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ قریشی صاحب, بہت شکریہ.